أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اب اس مولانا صاحب نے یہ توحید پرست ہے مولانا صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے توحیدی ہیں، اپنے بزرگ کی کہانی سنا رہا ہے کہ بزرگ کے ساتھ لوگوں نے مذاق کیا، بندہ ہی مارا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اس حضرت کی گفتگو سنی. انہوں نے دراصل حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب پر اعتراض کیا. انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنایا کہ جس کا تعلق کرامت سے ہے، اور اس نے یہ تاثر دیا کہ یہ کہانی یہ سناتے ہیں اور لوگوں کے عقائد یہ لوگ خراب کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے کہ ان کے بڑوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سناؤں گا جو کہ اہل حدیث کی ایک کتاب ہے جس میں اہل حدیث کے علماء کے کرامات ذکر ہوئے ہیں، اور نام سے بھی ظاہر ہے کتاب کا نام ہے کرامات اہل حدیث. غالباً اس کا صفحہ نمبر ہے 14، اور اس کتاب کے لکھنے والے ہیں حضرت مولانا عبدالمجید صاحب جو کہ شاگرد ہے مولانا محمد ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی، اور یہ کتاب طبع ہوئی ہے اسلامی کتب خانہ سیالکوٹ سے. اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ مولانا عبدالرحمن صاحب جب یہ حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے اور انہوں نے جہاز کا ٹکٹ خرید لیا، جب جہاز جانے کے لیے تیار تھا تو اس نے کہا کہ اس جہاز پر جانا نہیں چاہیے، اور اس جہاز میں یہ نہیں گیا. پھر ایک ہفتے کے بعد دوبارہ دوسرے جہاز کا ٹکٹ لیا، لیکن جب جانے کا وقت ہوا تو انہوں نے پھر کہا کہ اس جہاز پر نہیں جانا چاہیے. پھر اس کے بعد تیسرے جہاز کا ٹکٹ لیا، اور جب جدہ پہنچے تو وہاں پتہ چلا کہ وہ جو پہلے دونوں جہاز تھے اس میں ایک بیماری پھیل گئی تھی. اس کی وجہ سے ان دونوں جہازوں کو حکومت نے 40 دن کے لیے روکا ہے. اگر یہ لوگ ان جہازوں میں سفر کرتے تو یہ بھی 40 دن کے لیے روکے جاتے. جب حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسا پتہ چلا، تو حضرت نے کہا کہ مجھے الہام ہوا. جب ان کے علماء کو الہام ہوتا ہے، لیکن جب دوسرے اپنے علماء کے کرامات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے. اور اس کتاب کے شروع میں آپ پڑھو گے انہوں نے زور دیا ہے کہ اہل حدیث علماء میں بھی ولی ہوتے ہیں اور ان کے بھی کرامات ہیں. شروع کے صفحات میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کرامات کی تعریف اور اہل حدیث علماء کے لیے ان کے ثبوت کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اور اسی طرح ان کے دیگر کتابیں بھی ہیں جن میں انہوں نے کرامات کا ذکر کیا ہے. تو پہلے اپنے عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ ہماری کتابیں جو ہیں اہل حدیث کی وہ نہ پڑھیں، کیونکہ ان کے اندر شرک ہے، اور اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے اور دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں فضل اعمال میں شرک ہے، کبھی کیا کہیں گے، کبھی کیا کہیں گے. ان اپنی کتابوں میں یہی باتیں موجود ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتے.
تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ یہ کتابیں نہ پڑھیں، اپنے جتنے بڑے اہل حدیث علماء ہیں ان کی کتابیں نہ پڑھیں، اس لیے کہ اس کے اندر علماء دیوبند کی طرح شرک ہے۔ اور اسی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک بڑے آدمی نے ایک ان کے بڑے عالم کو پیغام بھیجا کہ وہ آئے، میری بیٹی بیمار ہے اور اس کے لیے دعا کرے، شاید وہ صحت یاب ہو جائے۔ جب ان کے عالم کے پاس وہ آدمی آیا اور ان سے کہا کہ آپ تشریف لائیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سواری لے کے آؤ۔ جب سواری تیار ہوئی اور یہ جانے کے لیے تیار ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ جانا فضول ہے، اس لیے کہ وہ بچی مر چکی ہے، اب میرا جانا وہاں بے فائدہ ہے۔ ان کے علماء کو غیب کی خبریں اور الہام ہوتے ہیں، لیکن یہ مشرک نہیں ہے۔ آپ دوسروں کو طعنہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ حق کو چھپاتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ لوگ جو ہے وہ حق کو تو نہیں چھپاتے، تو لہٰذا لوگوں کے سامنے یہ حقیقت ظاہر کر دیں کہ ہمارے کتابوں کے اندر بھی شرک اور کفریہ باتیں ہیں، اور صرف آپ لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھے، بخاری و مسلم پڑھے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہ اٹھائے، اس کے اندر جو مسائل ہے ان کے اوپر عمل کرے، اس کے علاوہ جو بھی مسائل درپیش ہوں ان کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ مسائل ان کتابوں میں نہیں ہیں۔ تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی آپ جو ہے وہ حق بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔